امام علی علیہ السلام کے بہت سے القابات میں سے ایک بہت ہی خاص لقب ہے یاسوب الدین۔ اچھا، اس کا مطلب ہے دین کا سردار، لیکن اس کا تعلق شہد کی مکھیوں سے کیسے ہے؟ آئیے اس گہری اور دلچسپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ منفرد لقب یاسوب الدین خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین امام علی علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس کا اصل راز سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کی حیرت انگیز دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ یاسوب کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں یاسوب کا مطلب ہے سردار، بادشاہ یا سربراہ، اور خاص طور پر یہ لفظ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا تصور کھڑا ہے۔ دیکھیں، یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ شہد کی مکھیوں کے ایک چھتے میں صرف ایک ہی یاسوب یعنی ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی دو ہو جائیں تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال مومنین کی جماعت پر بھی آتی ہے کہ استحکام کے لیے ایک ہی حقیقی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی مثال یا استعارہ نہیں تھا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد جب فتنے اٹھیں گے، جب آزمائش کا دور آئے گا، تو علی ابن ابی طالب کا ساتھ دینا، کیونکہ وہی یاسوب الدین ہے۔ لیکن بات صرف قیادت پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس لقب کا ایک اور بہت گہرا مطلب ہے، اور وہ جڑا ہے پاکیزگی کے تصور سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یاسوب یعنی مکھیوں کا سردار چھتے کے دروازے پر ایک گیٹ کیپر کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مکھی باہر سے رس لے کر آتی ہے تو وہ اسے پرکھتا ہے۔ اگر رس خالص ہو تو اندر آنے لیتا ہے، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو تو اسے فوراً رد کر دیتا ہے۔ یہ پورے چھتے کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ اور بالکل یہی مثال امام علی علیہ السلام کے روحانی کردار کو واضح کرتی ہے۔ وہ ایمان کے لیے ایک ایسا معصوم معیار ہیں جو خالص عقیدے کو باطل اور نئی ایجادات سے الگ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے یاسوب خالص شہد کو ناپاکی سے بچاتا ہے۔ پاکیزگی اور کردار کا یہ تصور اتنا اہم ہے کہ قرآن نے بھی 4 قسم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے 4 مختلف حشرات کی مثالیں دی ہیں۔ یہاں چیونٹی دنیا دار کی، مکھی منافق کی اور مکڑی کافر کی مثال ہے، لیکن شہد کی مکھی وہ ایک سچے مومن کی نمائندگی کرتی ہے جو صرف پاک چیز کھاتی ہے اور صرف پاک چیز ہی بناتی ہے۔ اچھا، اب یہ تعلق صرف ایک تھیوری نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایک حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کیا اور امام علی علیہ السلام کو ایک اور لقب سے نوازا، امیر النحل یعنی شہد کی مکھیوں کا سردار۔ تو قصہ یوں ہے کہ ایک اسلامی لشکر کو ایک مہم پر بھیجا گیا، لیکن راستے میں شہد کی مکھیوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک بار نہیں 2 بار لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تب پیغمبر اکرم نے تیسری بار امام علی علیہ السلام کو قیادت سونپی۔ جب امام علی علیہ السلام کا سامنا اس بہت بڑے جھنڈ سے ہوا تو آپ نے قرآن کی سورۃ النحل کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، گویا آپ براہ راست ان مکھیوں سے مخاطب تھے۔ اور پھر آپ نے ایک حکم دیا، لیکن یہ حکم اپنے سپاہیوں کو نہیں بلکہ خود شہد کی مکھیوں کو دیا کہ اے اللہ کے لشکر، دشمنوں پر حملہ کرو۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ شہد کی مکھیوں کے اس پورے جھنڈ نے فوراً حکم مانا، اپنا رخ موڑا اور دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ جو چیز مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بنی تھی وہی ان کی فتح کا ذریعہ بن گئی۔ تو آئیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ یاسوب الدین کا لقب صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ امام علی علیہ السلام کے کردار کی مکمل تعریف ہے۔ وہ مومنین کے واحد سچے رہنما ہیں، حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار ہیں، اور دین کے وہ محافظ ہیں جو خالص ایمان کو ہر قسم کی ناپاکی اور ملاوٹ سے بچاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایمان شہد کی طرح ایک قیمتی چیز ہے تو اس کی پاکیزگی کا ضامن کون ہے، اس کا محافظ کون ہے؟ یہ لقب ہمیں اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔